الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله 23 ذوالحجہ 1441 ہجری 14 اگست 2020 جمعۃ المبارک کا مبارک دن فرائیڈے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ عادت مبارکہ تھی کہ نماز سے پہلے آپ جماعت کو اس کی جو صفیں ہوتی تھی ان کو خود درست فرمایا کرتے تھے، آگے پیچھے کوئی نہ ہو، سب ایک ساتھ کھڑے رہیں، چپک کر کھڑے رہیں، یہ خود دیکھا کرتے تھے چل کر۔ آپ کے دور خلافت میں جیسے میں نے کئی بار کہا کہ کافی فتوحات ہوئی ہے، حاصل ہوئی اسلام کو، کئی ملکوں پر اسلامی پرچم لہرایا، تو ظاہر بات ہے کہ دشمنوں کی کمی بالکل نہیں تھی، ہر طرف سے آپ کی جان کے درپے تھے لوگ۔ آپ کو شہید کرنے کے لیے پلاننگ جاری ہی تھی، منصوبے بن رہے تھے، سازشیں ہو رہی تھیں۔ اس دن یہی ہوا کہ فجر کا وقت تھا، جماعت کا وقت ہوا، آپ بحیثیت امام آگے رہے، اور جب جماعت قائم ہوئی، صفیں بنی، تو آپ نے اپنی عادت کے مطابق صفوں کو درست فرمانا شروع کیا، لوگوں کو صحیح کرنا شروع کیا۔ انہی میں آپ کے قتل کا ارادہ لے کر ایک آتش پرست یعنی آگ کی پوجا کرنے والا، غالباً یہ ایران سے یا کہیں کا بھی ہو، کیونکہ ایران پر بھی فتح ہو گئی، ایران کی حکومت بھی ختم ہوئی، جو کہ آتش پرستوں کا، مجوسیوں کا بڑا مرکز تھا، یا اور بھی بہت سی وجوہات ہوں گی۔ اسلام کے تو سارے ہی کفار دشمن رہے، تو یہ بھی ایک دشمن ہی تھا۔ فیروز نام اس کا آتا ہے، فیروز، یہ بھی مسلمان بن کر صفوں میں گھسا ہوا تھا، چھپا ہوا تھا۔ جیسے ہی حضرت فاروق اعظم امیر المؤمنین رضی اللہ تعالی عنہ صفوں کو درست کرتے ہوئے اس کے قریب پہنچے، اس نے اپنے پاس چھپی ہوئی چھری سے، بڑے چاقو سے، جو چاقو لے کر یہ چھپا کر آیا تھا، آپ پر حملہ کر دیا، آپ کے شکم مبارک پر بھرپور وار کیا، اور بھی 2-3 وار کیے۔ آپ زخمی ہو کر گر پڑے اور یہ فوراً وہاں سے بھاگنے لگا۔ بھاگتے ہوئے فرار کی راہ میں اس نے اور بھی کئی صحابہ پر چاقو سے وار کیے۔ افراتفری میں آخر ایک انصاری صحابی نے رضی اللہ تعالی عنہ اپنی چادر جو اوڑھے ہوئے تھے، نماز پڑھنے کے لیے آئے تھے، وہ چادر اس کے اوپر ڈال دی، یعنی چہرہ وغیرہ اس کا چھپ گیا، پورا گھر گیا، گویا کہ اب یہ پکڑ میں آ گیا۔ جب اس نے دیکھا کہ اب پکڑ میں آ گیا ہوں، اب یہ مجھے پکڑ لیں گے، تو ظاہر بات ہے میں نے اتنا بڑا کام کیا ہے، اتنا خلیفہ پر حملہ کر دیا ہے، تو یہ مجھے چھوڑیں گے نہیں، بڑی میرے ساتھ سختی سے پیش آئیں گے۔ اور شاید اس کا پلان ہی یہ رہا ہو کہ بھاگیں میں تو ٹھیک، ورنہ وہیں پر اپنے آپ کو مار لینا ہے، خودکشی کر لینا ہے۔ یہی پلان سوچ کر آیا ہوگا، ظاہر بات ہے آج بھی یہی ہوتا ہے، لوگ یہی کرتے ہیں کہ مسلمانوں کو نقصان پہنچانا ہے،
تو مسلمان بن کر ہی آتے ہیں. اسلام کا جو لباس ہے وہی لباس، اسلامی لباس، وہی طریقہ اپنا کر آتے ہیں، مسلمانوں میں گھستے ہیں اور اپنے کام کو انجام دیتے ہیں. اسلام کو نقصان پہنچاتے ہیں، مسلمانوں کو نقصان پہنچاتے ہیں، اور پھر اگر کہیں پھنس گئے تو پھر خود ہی اپنے آپ کو ختم بھی کر لیتے ہیں، تاکہ ان کے اوپر جو ان کے بڑے ہیں ان تک کسی کا، مسلمان کا ہاتھ پہنچ نہ سکے. ٹرینڈ ہی ایسے ہی ہوتے ہیں، یہ شروع سے ہی چلا آ رہا ہے، ایسی ہی ٹریننگ دی جاتی کہ ختم ہو جانا ہے اپنا کام کر کے، اور اپنے اوپر والوں تک بات آنے نہیں دینی ہے. تو اس نے بھی وہی کیا. جب دیکھا کہ ہر طرف سے گر چکا ہوں تو فوراً اس نے اپنے آپ کو بھی وہی چھری اپنے آپ کو بھی مار لی، اپنے آپ کو ختم کیا، وہیں ڈھیر ہو گیا. حضرت عمر نے ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حکم فرمایا کہ نماز آپ پڑھا لیجئے. انہوں نے فوراً جماعت قائم کی. مسلمان نماز نہیں چھوڑ رہا. دیکھیے اتنا بڑا واقعہ ہو گیا. اتنے چہیتے خلیفہ جو ہیں زخمی ہو کر پڑے ہیں، لیکن نماز کا وقت جا رہا ہے، نماز قضا نہیں ہونے دی. تمام مسلمان فوراً جلدی نماز کی صف میں شامل ہوئے، نماز مکمل کی. اب اس کے بعد حضرت امیر المومنین کے پاس آئے، فوراً جمع ہوئے، دیکھا زخم وغیرہ. آپ کیا کرتے ہیں؟ پہلے بتاؤ مجھے کون تھا وہ جس نے مجھے حملہ کیا مجھ پر؟ وہ کون تھا؟ معلوم ہوا کیا ہے؟ مسلمان ہے غیر مسلم میں کون تھا؟ لوگوں نے کہا نہیں حضرت یہ مجوسی غلام ہے. اب غلام تھا تو غلام کو یقیناً یہ خرید کر رکھا جاتا ہے، اور جو مالک بولتے ہیں وہی کرتے ہیں غلام. وہ خود بھی مجوسی تھا تو خود بھی دشمن ہوگا اسلام کا. تو لوگوں نے یہی کہا کہ وہ آتش پرست ہے، مجوسی ہے، آگ کی پوجا کرنے والا، مسلمان نہیں ہے. تو آپ نے کہا الحمدللہ میرے خون سے کسی مسلمان کے ہاتھ رنگین نہیں ہوئے. دیکھیے یعنی یہ بھی سوچ دیکھیے کہ اپنی ذات سے کسی مسلمان کو تکلیف نہ ہو. یہ ہمارے تمام بزرگوں کا، تمام اسلاف کا یہ طریقہ ہمیشہ سے یہ سوچ رہی ہے. جان چلی جا رہی پر اس میں بھی سوچ یہ ہے کہ کسی مسلمان کے اوپر الزام نہ آئے، کسی مسلمان کو تکلیف نہ ہو. اور آج کا مسلمان ہر طرح سے اپنے ہی بھائیوں کو تکلیف دینے میں لگا ہوا ہے. کسی بھی طرح سے میرا فائدہ ہو، سامنے والے کا نقصان ہو. بس یہی سوچ آج کے مسلمانوں کی بنی ہوئی ہے. اللہ ہمارے حال پر رحم کرے. اس کے بعد آپ یہ دعا کیا کرتے تھے ہمیشہ، یہ دعا کرتے تھے اللہم ارزقنا شہادۃ فی سبیلک واجعل موتنا ببلد رسولک. یا اللہ تیری راہ میں مجھے شہادت نصیب فرما، اور تیرے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شہر میں مجھے موت عطا فرما. یہ دعا ہمیشہ کرتے تھے. انہیں دعا تو دیکھیے شہادت بھی مانگ رہے ہیں اور سرکار کے دیار میں ہی موت بھی مانگ رہے ہیں. اب شہادت تو وہاں ہو کہ جنگ کے لیے باہر جائیں، وہاں شہید ہو، جنگوں میں شہید، لڑتے لڑتے شہید ہو جائیں. اب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیار میں موت بھی چاہیے، شہادت بھی چاہیے. تو اللہ نے دعا اس طریقے سے قبول فرمائی کہ آپ کو وہیں پر مدینہ المنورہ میں آپ پر حملہ کیا گیا. زخمی ہو کر آپ زمین پر پڑے ہیں، تیمارداری ہو رہی، لیکن زخم جو ہے کافی گہرا، بہت گہرا. یعنی سب کو آس ٹوٹ گئی. اور آج کل کا معاملہ تھا نہیں کہ سرجری وغیرہ ہو، جو دوائیں وغیرہ تھیں وہ جاری تھیں. زمین پر آپ لیٹیں، اس میں بھی حال یہ ہے کہ نیکی کا جو حکم دینا ہے، برائی سے منع کرنا ہے، وہاں بھی نہیں ترک کر رہے. ایک نوجوان جو تھے تیمارداری کے لیے آئے، وہ آ کر جانے لگے، لوٹنے لگے روتے ہوئے. تو آپ نے ان صحابہ سے کہا ان کو بلاؤ، اس کو بلاؤ، اس لڑکے کو بلایا گیا. تو کہا بیٹا تمہاری جو ازار، جو تمہارا پاجامہ، جو شلوار جو ہے، تمہارا کپڑا، یہ ٹخنے سے نیچے ہے، اسے ٹخنے سے نیچے مت رکھو، اسے ٹخنے کے اوپر پہننا یہ سنت ہے. نیچے رکھنے سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منع فرمایا ہے. آخری وقت دیکھیے جان جا رہی ہے، اللہ سے
ملنے کا وقت بالکل قریب ہے، اور اس میں بھی واہ ویلا نہیں کر رہے ہیں میرا کیا ہوگا، مجھے کتنا لگ گیا ہے، رونا دھونا نہیں کر رہے ہیں، تو اللہ کے حکم کی تبلیغ فرما رہے ہیں کہ یہ نہیں ہونا چاہیے۔ تو یہ سوچ کتنی اعلیٰ، کتنے اونچا خیال ہے، اور یہ آج کا مسلمان اللہ کی پناہ، وہ جاتے ہوئے بھی اسلام سکھاتے جا رہے ہیں، اور آج ہم زندہ رہ کر بھی اسلام کی تعلیمات کو پامال کر رہے ہیں، ان کے خلاف ہمارا عمل جاری ہے۔ اب جب وقت بالکل آپ کو قریب، آپ کو محسوس ہونے لگا کہ اب جو ہے آخری گھڑیاں ہیں، تو اپنے بیٹے سے کہتے ہیں بیٹا جو میرا سر جو ہے تکیے پر رکھا ہوا ہے، تکیہ ہٹا دو، زمین پر میرا سر رکھ دو، زمین پر رکھ دو، تاکہ میں اپنے رب کی بارگاہ میں جاؤں تو عاجزی کرتا ہوا زمین سے ملا ہوا جاؤں، تکبر کے ساتھ نہ جاؤں، اس کی بارگاہ میں عرض کروں کہ آیا بھی تو مولا میرا سر خاک آلود تھا، خاک پر ہی رہا، ذرا بھی گھمنڈ نہیں، وہاں بھی عاجزی کر رہے ہیں۔ اور پھر اس زخم سے، ان زخموں سے، بلکہ آپ نے یہ بھی پھر وصیت کی اپنے بیٹے سے کہ بیٹا پہلے آپ جاؤ اور ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے میری طرف سے کہو کہ اگر آپ کی اجازت ہو تو میں پہلو رسول میں، جہاں پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدفون ہیں، ان کے ساتھ حضرت ابوبکر صدیق ہیں، اور وہاں جو جگہ ہے وہاں پر میں، آپ کی اجازت ہو تو دفن ہونا چاہتا ہوں۔ اگر وہ اجازت دے دیں تو ٹھیک ہے، مجھے وہاں دفن کر دینا، اور اگر نہیں تو اگر اجازت نہیں دی تو مجھے مسلمانوں کے قبرستان جنت البقیع میں دفن کر دینا۔ لوگ آئے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے سارا معاملہ کہا۔ آپ نے کہا کہ وہ جگہ جو بچی ہے وہ میں نے اپنے لیے رکھی تھی، میں نے سوچا تھا کہ اس جگہ میں وصیت کر دوں گی کہ میرے انتقال کے بعد مجھے وہاں دفن کر دینا، لیکن میں عمر کو اپنی ذات سے زیادہ ترجیح دیتی ہوں، میری طرف سے پوری اجازت ہے کہ آپ لوگوں نے لائیں اور یہاں دفن کر دیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، یہ ایثار دیکھی، صحابہ کا آپس میں ایثار، مسلمانوں میں ایثار کا جذبہ بہت بڑی بات ہونا چاہیے، یہ بھی آج کل مفقود ہے۔ یا شیخ اپنی دیکھ ہی چلتا ہے آج کل، جتنا ملے اپنا ہو، جو کچھ ہو سب اپنا ہی، اپنا بھلا ہو، دوسرا جائے ہم کو کیا کرنا ہے۔ خیر، لوگ آئے آپ کی بارگاہ میں، کہا کہ جی اجازت مل گئی ہے۔ اب آپ کہتے ہیں کہ میرے کفن میں اسراف نہیں کرنا، میانہ روی سے کفن دینا، وصیتیں بھی کی کافی آپ نے، صحابہ نے کسی اور کو خلیفہ بنانے کے تعلق سے کہا، آپ نے کہا کہ یہاں پر بہترین لوگ موجود ہیں، آپ لوگ آپس میں مشورہ کر کے جن کو چاہو خلیفہ بنا لینا ہو۔ اور ایک کام اور کرنا، مجھے جب جنازہ تیار ہو جائے تو جنازہ لے کر پھر سے ایک مرتبہ حجرے کے باہر رکھنا، اور حضرت عائشہ صدیقہ سے پھر پوچھنا، دوبارہ پوچھنا کہ اگر آپ کی اجازت ہو تو میں یہاں دفن کر دیں ان کو، ورنہ جنت البقیع میں دفن کرتے ہیں۔ اگر پھر اجازت دیں تو ٹھیک ہے، دفن کر دینا وہیں پر، ورنہ ہٹا لینا۔ اور 28 ذوالحجہ کو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ عظیم ترین خلافت کا فریضہ انجام دیتے ہوئے، ایک بہترین بے مثال مسلمان کی زندگی کیسی ہونی چاہیے اس کا نمونہ پیش کرتے ہوئے اللہ عز و جل کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے۔ اس دنیا سے آپ نے پردہ فرمایا، 10 سال اور کچھ مہینے آپ کی خلافت رہی، اور آج اپنے دونوں دوستوں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے پہلو میں
حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے حجرے میں مدفون ہیں، جہاں پر آج روضہ مبارکہ ہے مدینہ المنورہ میں مسجد نبوی شریف میں، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ انتقال کے بعد کسی نے خواب میں دیکھ کر آپ سے پوچھا کیا معاملات رہے؟ فرمایا میں نے اپنے رب کو رحیم پایا، میرا رب بڑا رحیم ہے، ہمیشہ ڈرتے رہتے ہیں، ہمیشہ دعائیں۔ اتنے عظیم منصب پر اور اتنا سب کچھ حاصل ہونے کے باوجود اللہ سے کبھی یہ نہیں رہا کہ میں بہت کچھ ہوں، ہمیشہ اللہ کی بارگاہ میں عاجزی، انکساری، رونا، عبادتیں، سبحان اللہ۔ تو کاش اللہ عز و جل ہمیں اپنے ان چہیتے، اپنے ان پیارے بندوں کا صدقہ عطا فرمائے، ہماری دنیا اور آخرت سنوار دے، اور ان کی زندگی سے ہمیں کچھ سیکھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یہاں پر الحمدللہ